جہاں تک اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کے قانون کی بات ہے، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، لیکن دونوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اس کا کنسیپٹ کیا ہے؟ کن فیکون، کہ جو کہا پس وہ ہو گیا۔ لیکن قانون کیا ہے؟ قانون ایک ضابطہ ہے جو اللہ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے بنایا ہے۔ اب اس کی اگر میں مثال سے آپ کو وضاحت کروں تو اللہ تعالیٰ کی جہاں تک قدرت ہے، وہ کسی بھی انسان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ قانون نہیں ہے۔ قدرت ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ کسی انسان کو بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، جیسے حضرت حوا کو پیدا کیا، یہ اس کی قدرت ہے، لیکن قانون یہ نہیں ہے۔ وہ جب چاہے کسی انسان کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن یہ قدرت ہے، قانون نہیں ہے۔ قانون کیا ہے؟ کہ عورت اور مرد کا نکاح ہونا ضروری ہے آگے بچے کی پیدائش کے لیے۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ بیسیکلی ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب ایک انسان یہ پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قدرت رکھتا ہی ہے ہر چیز کے اوپر، تو وہ تو جس کو چاہے گا جنت میں ڈال دے گا، جس کو چاہے گا جہنم میں ڈال دے گا۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، لیکن قانون ایسا نہیں ہے۔ قانون کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جس کی نیکی کی جو ویلیو ہے وہ زیادہ ہوگی، برائی کم ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اگر اسی سوچ کے اوپر ہم چلیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ انسان سے اتنی محبت کرتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر ہم نیکی کرنا یا اچھے کام کرنا چھوڑ دیں؟ اگر اسی چیز کے اوپر ہم رہیں گے، اللہ کے قانون کو بھول جائیں گے، تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، پھر کائنات کس طرح سے چلے گی؟ تو یہ سوچنا، اس کے اوپر تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے کوئی نیکیاں زیادہ بھی ہوں لیکن کچھ ایسی برائی پکڑ میں آ جائے کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ لیکن عموماً ایک قانون ہے اللہ کا، آپ کو اس کو فالو کرنا ہے تاکہ ایک چیز ایک سسٹمیٹیکلی چلے۔ تو یہ جو بیسک جو کنسیپٹ ہے نا، ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جیسے قدرت کیا ہے کہ پرندے جو ہیں ان کو رزق اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، بغیر کہیں گئے ادھر گھونسلے میں بیٹھے مل سکتا ہے، لیکن اللہ نے قانون کیا بنایا ہے؟ ان کو جہاں سے نکل کے کوشش کرنا پڑے گی، ورنہ تو پھر آپ کو پرندے کہیں گھونسلوں سے باہر نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ بھی ہے کہ آپ کہتے ہو جی اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، بس دعا کرتا ہوں کہ میری پیاس ایسے ہی بجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن عموماً ایسا ہوگا نہیں۔ قانون کیا ہے کہ پیاس بجھے گی لیکن پانی پینا شرط ہے۔ تو اگر آپ قانون کو نظر انداز کریں گے تو آپ بہت ساری چیزوں سے باہر ہو جائیں گے، پھر آپ کبھی بھی اس کائنات کے سسٹم کو سمجھ نہیں پائیں گے صحیح طرح سے۔ اس طرح سے کھانے کا آپ کہتے ہو کہ جی میں کچھ کھاؤں گا نہیں، بس ادھر بیٹھ کے دعا کروں گا کہ یا اللہ میری بھوک ختم ہو جائے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، لیکن قانون کیا ہے؟ آپ کو کھانا کھانا پڑے گا، پھر بھوک ختم ہوگی۔ تو اس لیے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو آپ مانتے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو ماننا بھی شرط ہے۔ شاید یہی وجوہات ہیں کہ آج ہم دعائیں بہت کرتے ہیں، ان کے اثرات یا ان کے رزلٹ اس طرح سے نہیں آ رہے۔ شاید ہم اللہ کے قانون کو بھول رہے ہیں۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ امریکہ کو تباہ و برباد کر دے، انڈیا کو کر دے، اسرائیل کو کر دے۔ کوئی دعاؤں میں کمی تو نہیں ہے ہمارے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گی۔ اگر اپنے کسی دشمن کو آپ تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تباہی کے لیے جو ہتھیار، جو ایفرٹس، جو پلاننگ، جو کریج، جو بہادری چاہیے وہ آپ کو کرنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہے لیکن ساتھ اللہ کا قانون بھی ہے۔ جب ہم صرف قدرت کے اوپر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کو آپ نظر انداز کریں گے تو پھر آپ کی جو دعائیں ہیں اس کا شاید اس طرح کا رزلٹ ہوگا جو آج ہم کر رہے ہیں، جو ہم دعا کرتے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم اللہ کے قانون کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان شارٹ سمپل لائن یہی ہے، اس کائنات میں کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ سوچتے ہیں تو آپ کو ان دونوں پیرامیٹرز کو ذہن میں رکھنا ہے، اللہ کی قدرت بھی اور اللہ کا قانون بھی۔ اگر صرف قدرت پہ آپ رہیں، قانون کو نظر انداز کریں تو یہ پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس طرح سے پھر ہم چیزوں میں اس طرح سے الجھ جائیں گے، شاید ہم بہت ساری چیزیں ٹھیک نہ کر پائیں کیونکہ اب صرف قدرت کے اوپر ایمان رکھ رہے ہیں، قانون کو نہیں مان رہے۔ تو کامیابی اسی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ساتھ اللہ کے قانون کو بھی مانا جائے اور جو قانون ہے اس کے مطابق چلا جائے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے قانون پہ چلتے ہیں تو اس کے بعد بھی کامیابی اور ناکامی کی قدرت اللہ کے پاس ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ قانون کو فالو کریں اور قدرت کو نظر انداز کر دیں تو آپ کام ہو جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ مطلب قدرت کیا ہے کہ آپ کو کامیاب ہونے، یہ قانون کیا ہے کہ آپ کو کامیاب ہونے کے لیے کوشش کرنا پڑے گی۔ اکثر آپ کوشش کرتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا قانون غلط ہو گیا۔ اللہ کا قانون وہی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت انوالو ہو گئی کہ اس میں ہماری ابھی کامیابی لکھی نہیں تھی، اس کوشش پہ ابھی شاید کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے زندگی میں آپ کو کامیابی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی اور اللہ کے قانون کو بھی، اور ان دونوں کو ماننا یہ سب سے پہلی آپ کی شرط ہے ایمان کی۔ اس کے بعد پھر آگے آپ کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔